وہ لڑکی بھی جو چاند نگر کی رانی تھی، وہ جس کی الہڑ آنکھوں میں حیرانی تھی، آج اس نے بھی پیغام یہی بھجوایا ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے ابن انشا پہ کیا خوب کہا تھا، بچھو کا کاٹا روتا ہے اور سانپ کا کاٹا سوتا ہے، لیکن انشا جی کا کاٹا سوتے میں مسکراتا بھی ہے۔ شیر محمد خان، اصغر صحرائی، کیسر، مایوس عدم آبادی، انشا، انشا جی، ابن انشا۔ جی ہاں، یہ سارے نام ابن انشا کے ہیں، لیکن ان کے ناموں کی دلچسپ تاریخ انہی کی زبانی سنیے۔ شیر محمد خان رہا اپنے سرٹیفکیٹ وغیرہ میں، اور اب تو خیر آفیشلی بھی یہی چیز ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس زمانے میں شیر محمد خان تو مجھے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہم اسکول میں تھے، لکھنا تو ہم نے شاعری جو ٹونٹا ہے یہ تو شروع کر دی تھی، عمر کا 11واں سال ہوگا، 6ٹھی جماعت پاس تھے، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ اگر کہیں بعد میں شروع کر دیتے تو بعد میں کیا قصہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی میرے جیسے ماحول سے ایک بڑے شہر میں آئے تو اتنی تنہائی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو اتنا مظلوم پتہ نہیں کیا کرتا ہے، تو اندازہ کیجئے کہ ہم نے جو تخلص رکھا اس میں اس کی جھلک آدمی وہ تھا مایوس عدم آبادی۔ مایوس اور عدم آبادی۔ خیر ہماری بہت چیزیں اس زمانے میں لکھی گئی، رنگ کلام بھی اور تھا۔ پھر ہمارے ایک استاد تھے جو اسکول میں پڑھاتے تھے، انہوں نے بتایا، کچھ شرعی حوالے بھی دیے کہ مایوس ہونا گناہ ہے، لا تقنطوا وغیرہ، اور انہوں نے کہا تم کوئی اپنا اور اچھا سا نام رکھو، تو ہم نے قیصر تخلص بادشاہ وغیرہ ہوتا، پتہ نہیں کیوں پسند آیا، کوئی خاص اچھا نہیں ہے لیکن ہم نے رکھا، لیکن رومانویت پھر بھی تھی تو قیصر صحرائی لینا شروع کیا۔ یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ ایک ہمارا دیوان بھی پورا مرتب ہوا، جو اس میں تقسیم کے بعد یہ تباہی ہوئی نا، اس میں جو بہت سی بری باتیں، اس میں ایک اچھی بات یہ بھی کہ وہ ضائع ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ جو ان کا پیریڈ تھا جس میں وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں آگے جا کے زندگی میں کیا بننا ہے، تو اس کے جو مختلف پڑاؤ تھے ان میں ان کے یہ نام بھی آتے ہیں، ناموں کے یہ جو سلیکشنز ہیں، مگر فائنلی انہوں نے آپ دیکھیے کہ اپنا رشتہ ایک روایت کے ساتھ قائم کیا، اور انشاءاللہ خواہ انشاء جس سے انہوں نے ابن انشاء یہ بنایا، وہ ایک بہت ہی مجلسی اور بہت ہی گہری فکر والے آدمی تھے۔ زندگی تو ان کی لکھنؤ کے دربار میں گزری، اور وہ راجوں مہاراجوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے کام کیے، مگر وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھے۔ کافی نام تبدیل کیے اپنے قلمی نام جو ہے، لیکن جو بعد میں انہیں سب سے زیادہ اچھا لگا، جو ان کے مزاج کے ساتھ بہت زیادہ ہم تھا اور جو ان کی شخصیت کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتا تھا نام، وہ تھا ابن انشا، کیونکہ ان کا جو بنیادی طور پہ ایک تعلق تھا وہ انشائی ادب کے ساتھ تھا، تو اس میں بھی انہوں نے ایک بہت مہارت سے اس نام میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انشائی ادب کی اولاد کہا ہے، اس کا باپ نہیں کہا۔ یورپ کے معاشرے میں جوتے کو ہرگز وہ حیثیت حاصل نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ وہاں تو جوتا بس پہن لیا جاتا ہے، سردی سے یا سڑک کے روڑوں سے بچنے کے لیے۔ ہمارے ہاں پہنا جاتا ہے، گانٹھا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، چٹکھایا جاتا ہے، اور دال بانٹنے کے برتن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سو گڑھ بیبیاں اپنے سرتاجوں اور خداوندان مجازی کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہیں۔ اوورآل ادب جو ہے وہ ایک ٹرینڈ سا، ایک فیشن سا بن گیا ہے، اور چند مخصوص نام میڈیا پر بھی آتے ہیں اور اخباروں میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور ابن انشا کو صرف انشا جی اٹھو اب کوچ کرو کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جبکہ ان کی باقی جو حیثیتیں تھیں اور وہ بڑی حیثیتیں تھیں، مطلب شاعر کے حوالے سے،
یعنی ایک ہی جو نظم ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے بار بار. ان کا مجموعہ ہے چاند نگر, آپ اس کا مطالعہ کریں تو بہت ایک پروگریسو اور بہت ہی شاندار شاعر, اور خاص طور پہ اینٹی وار کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ ابن انشا نے جس طرح ڈسکرائب کیا اور کسی شاعر نے نہیں کیا. گاف گاتی ہوئی گولی ہے کہ گن سے نکلے. واہ واہ کیا اچھا. گاف گاتی ہوئی گولی ہے کہ گن سے نکلے, کسی گمنام سپاہی کا نشانہ باندھے, ایک سایہ کسی کھائی میں تڑپتا رہ جائے, اپنی برسوں کی تمناؤں کو سینے میں لیے. گاف گبرو ہے کہ 22 بہاروں میں پلے, 22 بہار. گاف گبرو ہے کہ 22 بہاروں میں پلے, لام لاشا ہے کہ 2 روز کے اندر سڑ واہ جائے. واہ 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 کیا تو پوری یہ بات چیزیں کہی. ہاں تو یہ چیزیں ہمارے گاؤں سے لوگ بھرتی ہو کے جاتے تھے, جہاں ہمارے عزیز جاتے تھے پھر واپس نہیں آتے نہیں تھے, آتے. تو ان کی آرزویں امنگیں جو دفن ہو بعد کا گئی, جو ان کے گاؤں ماں ہوتا تھا. باپ کی آرزو کرب راتوں کو اٹھ کے بیٹھنا, تو یہ ساری کی عکاسی جو آپ احمد ندیم قاسمی کے ہاں پاتے ہیں, ان لوگوں کے ہاں پاتے ہیں, تو وہ تھا. لیکن اب تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں. ان کی شاعری میں مجھے ایک نذیر اکبر آبادی کا بڑا, میں دیکھیں نا, اب کوچ نکارا بات چلا, چلنے کی فکر کرو بابا, سب مایا ہے سب مایا ہے. ان دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تہذیبی ربط بھی پایا جا رہا ہے. معلوم ہمیں سب کے سنیاں کا قصہ بھی, سب ایک سے ہیں سب ایک سے ہیں, یہ راجھا بھی یہ انشا بھی, فرہاد بھی جو ایک نہر سی کھود کے لایا ہے. سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا